اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کہف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ۔ آج ہم یہاں تک فرام وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، یہاں تک آج ہم سنیں گے جو درود تاج میں آج دن تک بزرگان دین پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کی برکتیں جو حاصل کر رہے ہیں۔ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، قرب الہی ان کا مطلوب ہے اور مطلوب میں ان کا مقصود ہے اور مقصود ان کے سامنے ہے۔ یہ اس حصے کا ترجمہ ہے جو آج سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، بلکہ اس سے آگے بھی ہم بڑھتے ہیں۔ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین، تمام رسولوں کے سردار، تمام نبیوں کے خاتم، گنہگاروں کے شفیع، اجنبی مسافروں کے ہمدرد اور غمخوار، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اس حصے میں جو خاص یہاں پر جو ذکر کیا گیا، ویسے وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، یہاں پر قاب قوسین یہ کیا مقام ہے؟ قاب قوسین جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى۔ سورہ نجم کی یہ جو آیات میں نے پڑھی جس پہ قاب قوسین کا ذکر فرمایا، اور درود تاج جو شروع آج کا جو ٹاپک شروع ہوا ہے قاب قوسین، یہ کیا ہے؟
پھر متوجہ ہوا اور آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا، پھر اتر آیا تو رہ گیا دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم۔ کل جو ہم نے درود تاج میں ذکر جو کیا معراج کا، سدرۃ المنتہا کا، قاب قوسین، اب اس سے بھی آگے کا ذکر ہو رہا ہے۔ کتنے آگے کا ذکر ہو رہا ہے؟ اب یہاں پہ یہ فرمایا ثم دنا فتدلی، اور جہاں سورہ نجم میں جو معراج کا، سورہ بنی اسرائیل کے بعد جو دوبارہ رب نے معراج کا جو ذکر فرمایا، فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر متوجہ ہوا اور آسمان کے اونچے کناروں پر تھا، پھر قریب ہوا، پھر اتر آیا تو رہ گیا دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے جب آگے تشریف لے گئے، اب یہ وہ منازل تھی کہ سرکار اب اس بلندی پر ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کتنے قریب ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اب یہاں فاصلے کا ذکر ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور درود تاج میں اسی بات کی طرف توجہ بزرگوں نے دلائی ہے کہ حضور کا وہ مقام ہے کہ سدرۃ المنتہا سے بھی جب بلند ہوئے اور جب اپنے رب کے حکم سے بڑھتے گئے تو اتنا فاصلہ تھا دو کمان کا، اور یہاں پر مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ دو کمان کا یا دو ہاتھوں کا فاصلہ، اتنے قریب تھے اپنے رب کے کہ دو ہاتھوں کے فاصلے پر، کہ بالکل قریب ہے۔ اب جو معراج کی رات جو گفتگو ہوئی ہے وہ رب جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں؟ آج ہم سیرت بیان کر رہے ہیں، درود تاج میں سرکار کی سیرت کا بھی ذکر ہے، سرکار کے مبارک جسم کا بھی ذکر ہے، نور کا بھی ذکر ہے۔ معراج کب ہوئی تھی؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ نبوت کے 12 سال گزر جانے، 12ویں سال میں یا 13واں سال تھا حضرت ابو طالب اور سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد، 12 سالہ عرصہ گزرنے کے بعد حضور جب معراج پر گئے ہیں، جو بھی باتیں ہوئی ہم یہ نہیں جانتے، کچھ باتیں حضور نے فرمائی اور جس کا ذکر بھی ہم نے سنا ہے، جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے ایک دن یہ فرمایا کہ اے عائشہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ یہ ذکر ہم نے سنا ہے پہلے، لیکن آج دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم جان سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب تعالیٰ کے درمیان معراج کی رات جو گفتگو ہوئی، صحابہ نے یا صحابیات نے یا ازواج نے جب جاننے کی کوشش کی تو جو باتیں آپ نے فرمائی ان میں سے ایک بات سیدہ عائشہ یہ خود کہتی ہیں کہ حضور نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اے عائشہ مانگو، مجھ سے مانگو، کیا مانگتی ہو؟ سیدہ عائشہ عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں، میں آپ سے اجازت مانگتی ہوں اس بات کی کہ اس سے قبل کہ میں کچھ آپ سے مانگوں تو پہلے میں اپنے بابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج آپ کا دریائے رحمت جوش میں ہے، جو مانگا جائے آپ عطا کریں گے،
یہ بی بی عائشہ کا عقیدہ تھا۔ بی بی عائشہ پاک یہ مومنین کی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار سے جو مانگو وہ دیتے ہیں۔ تو آج جو ان کی روحانی اولاد ہے وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ سرکار سے جو مانگو وہ عطا کرتے ہیں۔ جو انکار کرتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے۔ بی بی عائشہ پاک نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور متعدد مقام پر حضور نے اکثر اپنے غلاموں کو یہ فرمایا، جب آپ کا دریائے رحمت جوش میں آتا آپ یہ فرماتے تھے کہ میرے غلاموں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سرکار سے جب صحابہ مانگتے عرض کرتے، ساری احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں۔ بی بی عائشہ عرض کرتی ہیں کہ میں اپنے بابا جناب صدیق اکبر سے میں مشورہ کرنا چاہتی ہوں، وہ مجھے مشورہ دیں گے، میں یقیناً وہ بزرگ ہیں، میرے بابا ہیں، ان کے مشورے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں مانگوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئیں، سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرنے لگی کہ بابا جان، آج اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے سرتاج ہیں، انہوں نے آج مجھ سے یہ فرمایا کہ عائشہ مانگو، دریائے رحمت جوش میں ہے۔ اے میرے بابا، آپ مجھے فرمائیے میں حضور سے کیا مانگوں؟ آپ میرے بزرگ ہیں، میرے والد ہیں، میرے فادر ہیں، میں آپ ہی سے مشورہ کرنے آئی ہوں۔ اور رہتی دنیا تک بیٹیوں کو سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک میسج بھی دے دیا کہ جتنی بھی بری ہو جاؤ، اگر کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہو تو وہ اپنے باپ سے ضرور شیئر کرنا، چاہے تم اپنے خاوند کے ساتھ بھی ہو تو اپنے باپ کو فورگیٹ مت کرنا، ان سے مشورہ کرنا۔ یہ ماں عائشہ پاک کی بھی سنت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کے ہوتے ہوئے اپنے والد گرامی صدیق اکبر کی خدمت میں گئیں، عرض کرنے لگی کہ میں آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں، آج حضور نے یہ فرمایا ہے دریائے رحمت جوش میں ہے، جو مانگا جائے عطا کیا جائے گا، میں کیا مانگوں، کیا طلب کروں؟ صدیق اکبر یہ فرمانے لگے کہ بیٹی عائشہ، جاؤ، جا کر حضور سے یہ عرض کرو، یہ مانگو کہ اے اللہ کے رسول، معراج کی رات بٹوین یو اینڈ آلمائٹی اللہ جو باتیں ہوئی، جو گفتگو ہوئی، ان میں سے ایک بات میں جاننا چاہتی ہوں۔ جو باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات آپ مجھے بتا دیجئے۔ سیدہ عائشہ آتی ہیں حضور کی خدمت میں، جب حاضر ہوئی حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ بتاؤ، مشورہ کر آئی اپنے بابا سے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میں مشورہ کر آئی ہوں۔ فرمایا کہ کیا کہتے ہیں تمہارے بابا، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ آپ یہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے بابا سے میں نے مشورہ کیا، آپ نے یہ فرمایا کہ حضور اگر کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں تو یہ مانگو سرکار سے کہ معراج کی رات جو اللہ رب العزت اور آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی تھی، ان میں سے ایک بات میں جاننا چاہتی ہوں، ایک بات مجھے بتا دی جائے۔ حضور نے جب سنا تو آپ مسکرائے، آپ نے یہ فرمایا کہ اے عائشہ، میں بتاتا ہوں کہ جو باتیں اللہ رب العزت اور میرے درمیان جو ہوئی، ان میں سے ایک بات میں آج تمہیں بتا رہا ہوں کہ معراج کی رات جو باتیں ہوئی، کیا باتیں ہوئی، ان میں سے ایک بات سیدہ عائشہ صدیقہ کو اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ عائشہ، جب میں معراج کی رات اپنے رب کے پاس جب گیا، میں نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور جہاں قرآن نے فرمایا وَقَابَ قَوْسَيْن ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى وَقَابَ قَوْسَيْن او ادنا، جو یہ آیت پڑھی گئی، اس کا جو مفہوم یہ بتایا گیا کہ دو کمان یا دو ہاتھوں کے فاصلے کے برابر
اتنا فاصلہ تھا، اور جو باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ میرے رب نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ اے عائشہ، بروز محشر اللہ تعالی اس شخص کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا کہ جس نے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا ہوگا۔ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جس نے جوڑ دیا ہوگا، اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس سے کوئی کوشچن نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے وہ عظیم کردار ادا کیا ہوگا، اس نے وہ نیک کام، بہترین کام کیا کہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو اس نے ملا دیا، جوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا۔ سیدہ عائشہ نے جب یہ سنا تو خوشی سے آپ اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جیسے ہی حاضر خدمت ہوئی، صدیق اکبر دیکھ کر یہ پوچھنے لگے کہ بیٹی عائشہ، میں منتظر تھا تمہارا، بتاؤ حضور نے کیا فرمایا؟ آپ یہ کہنے لگی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا جس نے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا ہوگا۔ صدیق اکبر نے جب سنا تو آپ رونے لگے۔ یہ سن کر آپ رو رہے ہیں۔ صدیق اکبر کے رونے کی وجہ پوچھتی ہیں بی بی پاک عائشہ پاک، عرض کرتی کہ بابا یہ تو خوشی کا مقام ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ کیوں کہ آپ تو دلوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو محبتوں کو بانٹنے والے ہیں، آپ تو اتحاد اور اتفاق یکجہتی کی دعوت دینے والے ہیں۔ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ عرض فرماتے ہیں کہ بیٹی میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ جو رب اتنا کرم فرمانے والا ہے کہ جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، اس پر کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی کوشچن نہیں، حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ بندہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اور دو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر کوئی اسی بات کو ترجیح دے کہ مجھے نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، دیگر عبادات کرنی ہے، مگر دو ملے ہوئے دلوں کو، جڑے ہوئوں کو توڑ دے، جدائی کر دے، تو اس کی عبادت کہاں جائے گی؟ میں ڈر رہا ہوں، میں اس بات پر کہ اس کی کس قدر اہمیت ہے، جسے آج لوگ پامال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے معراج کی رات جو باتیں ہوئی، ان میں سے حضور نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ اس کے علاوہ حضرات گرامی، معراج کب ہوا؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ معراج جیسے عرض کیا 12 سالوں کا جو عرصہ تھا، 12 سال کے بعد۔ دوسری بات کیا ہے کہ معراج پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ عطا کیا گیا، پیش کیا گیا، وہ کیا تھا؟ نمازیں تھی۔ 50 نمازیں عطا ہوئیں۔ 50 نمازیں لے کر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لانے لگے تو ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ حضور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جاگتی آنکھوں سے زیارت کر کے آ رہے ہیں، وہ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے میری امت کے لیے 50 نمازیں مجھے عطا کی ہیں، تحفے میں مجھے 50 نمازیں دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی، کچھ کم کروائیے۔ آپ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں، 50 میں سے 5 نمازیں کم کر دی گئی، 45 ہو گئی۔ پھر آئے، پھر جب ملاقات ہوئی، پھر کہا کہ یہ 45 بھی ٹو مچ، پھر گئے، 45 سے 40 ہوئی، پھر کہا یہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ وہ جاتے ہیں، آتے ہیں، یہاں تک کہ 50 سے 5 نمازیں رہ گئی۔ اب پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، کہا کہ اب مجھے بھی شرم آتی ہے،
آج جو وہ ملنگ کے جو درباروں پر بیٹھتے ہیں، ان کو کوئی دین کی نہیں پڑی ہوتی، نہ کچھ سمجھ ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بار اور چلے جاتے تو یہ 5 سے بھی جو ہے ہماری جو ہے جان چھٹ جاتی، مگر حضور نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے یہ جو تحفہ دیا ہے یہ 5 میں لے کے جاؤں گا۔ یہ 5 نمازیں معراج کی رات ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی اپنے رب سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی امت کے لیے نمازیں کم کرانے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ پڑھنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے تھی، بلکہ وہ بار بار یہی دیکھ رہے تھے کہ میں نے اپنے دور میں اپنے رب سے یہ عرض کیا تھا کہ اے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب یہ آیا تھا لن ترانی، کہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ میں آج ان آنکھوں کو ہی دیکھ لوں کہ جو بار بار جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اب یہ ایک وسیلہ، موسیٰ علیہ السلام تو اس دنیا فانی سے تو رخصت فرما چکے تھے، آج جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں، جو کہتے کہ ہم وسیلہ نہیں مانتے، ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ 5 کی جگہ پوری 50 پر ہیں، کیونکہ 50 سے 5 کروانے والی ذات موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو اس دنیا سے کوچ فرما چکے تھے، رحلت فرما چکے تھے، تو 45 نمازیں کم موسیٰ علیہ السلام نے کری ہیں، کروائیں۔ تو آج تم کہتے ہو کہ قبر والے مدد نہیں کرتے، تو تمہیں چاہیے کہ پوری 50 نمازیں پڑھو، کیونکہ 50 سے 5 موسیٰ علیہ السلام نے کروائی، اور اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ 5 نمازیں جو تحفے میں دی ہے آپ کا امتی، یہ پڑھے گا 5، ثواب پوری 50 کا دوں گا، کیونکہ میں نے نمازیں کم کی ہے، ثواب کم نہیں کیا ہے۔ تو آج بھی جو امتی پوری 5 پڑھتا ہے، ثواب 50 کا ملتا ہے۔ اب نمازیں یہ فرض ہوئی معراج کی رات۔ نمازیں یہ دین کا اہم ترین رکن ہے، ضروری ہے، اس کا کوئی انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دیگر جو عبادات ہیں، جو اسلام کے 5 جو بنیادی، جو 5 بنیاد ہے، جو 5 اہم ترین جو رکن ہے، جس میں ایک شہادت، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کو دل و جان سے ماننا، یہ سب سے پہلا رکن ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ دل و جان سے ماننا، ایسا نہیں کہ دل میں کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے، اس کو منافق کہا گیا ہے۔ منافق کی یہ علامت ہے کہ وہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے بھی پوری سورت نازل کی، انہوں نے مسجد بھی بنائی تھی، مگر وہ ظاہر کچھ اور تھا، باطن کچھ اور تھا۔ دل و جان سے اللہ کی وحدانیت اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ماننا، دل و جان سے ماننا۔ اس کے بعد جو اہم ترین رکن وہ نماز ہے۔ 3 جو دیگر ارکان ہے، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اب ان تینوں ارکان کا نزول، حکم اللہ کی جانب سے یہ مدینہ طیبہ میں آیا۔ نماز یہ مکہ مکرمہ میں معراج کے موقع پر، یعنی کہ 12 سال گزر جانے کے بعد جب معراج پر تشریف لے گئے تب نمازیں آئیں۔ تو جب سیرت کی بات چل رہی ہے تو یہ بتانا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جب معراج پر سرکار تشریف نہیں لے گئے تھے، نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، معراج پر ہی فرض ہوئی ہیں۔ تو جب نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، روزے مدینے میں فرض ہوئے ہیں، زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی، حج مدینے میں فرض ہوا، تو یہ جو 13 سالہ جو مکی لائف ہے، جس میں 12 سال کے بعد آپ کو معراج ہوئی، یا 13ویں سال جو معراج ہوئی، معراج کے بعد حکم ہوا ہجرت کا، تو یہ جو 12 سالہ جو ٹائم پیریڈ ہے، پورا ایک لانگ ٹائم، 1 سال 2 سال نہیں، پورے 12 سال، تو کوئی عبادت تو فرض ہوئی نہیں تھی، نمازیں بھی نہیں تھی، روزے بھی نہیں تھے، زکوٰۃ بھی نہیں تھی، حج بھی نہیں تھا۔ تو جب یہ عبادات نہیں تھی تو پھر اسلام تو تھا، تو پھر کیا تھا؟ اسلام تو اس وقت بھی تھا۔ اس دور میں اس بات کی ہمیں ضرورت ہے
اشد ضرورت ہے کہ مسجدیں تو ہم نے بنا دی ہیں، لوگوں کو ہم جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نمازیں پڑھنا یہ ہم پر انتہائی ضروری ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں یہ میسج آپ کو دے رہا ہوں، اور بلکہ آپ کی خدمات میں یہ بات آپ کی خدمات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نمازیں نہیں تھی تو دین تو اس وقت بھی تھا، اسلام تو اس وقت بھی تھا جب روزے بھی نہیں تھے۔ 12 سالہ زندگی، اور یہی تو وہ زندگی ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیے تو جو اولین ہیں، جو صحابہ پہلے ایمان لائے، ان کا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہے۔ نمازیں تو بعد میں آئی، روزے بعد میں آئے، مرتبے میں وہ پہلے ہے۔ ایمان لے آئے تھے، نمازیں تو ابھی آئی نہیں تھی، تو پھر وہ کون سی بات تھی جو مرتبے میں اس قدر بلند ہے کہ بعد میں آنے والے صحابہ جب نماز آ چکی ہے، روزے آ چکے ہیں، جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، حضور پر ایمان لے آئے، ان کے برابر نہیں کہ جو پہلے ایمان لائے ہیں۔ اور یہ پہلے ایمان لانے والے 12 سالہ زندگی میں نہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ کوئی اور عبادت ہے، صرف خدا کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کو ماننا ہے، اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ تو پھر اسلام تو تھا، دین تو تھا، نمازیں نہیں تھی، تو پھر وہ کون سا دین تھا؟ دین تو نمازوں کے بعد بھی وہی دین ہے، نمازوں سے پہلے بھی وہی دین ہے۔ آج ہم نماز کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں۔ میں ایک اور بات عرض کروں کہ نماز کے لیے پہلے کہی جاتی ہے اذان، کہنا ضروری ہے اذان، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے اذان، تو شیطان بھاگتا ہے۔ اذان کہنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تمہارے خاندانوں میں جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو قبروں پر کھڑے رہ کر تم اذان پڑھتے ہو، تو علماء نے اس بارے میں یہ جواب دیا اور یہ بتاتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ جب میت کو قبر میں ہم لیٹاتے ہیں، قبر میں جب میت کو ہم رکھتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، تو 40 قدم چلنے لگتے ہیں لوگ، تو وہاں اذان دی جاتی، کیوں کہ منکر نکیر آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، تو جہاں جب یہ سوالات کیے جاتے ہیں وہیں پر شیطان بھی آتا ہے۔ اب شیطان کو بھگانا ہے تو پھر قبر پہ کھڑے ہو کے اذان کہو، اذان کہی جاتی ہے۔ کہا کہ مرنے والا کس طرح سنے، وہ تو منو من مٹی کے نیچے دب چکا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب قبرستان داخل ہو تو یہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفونا ونحن بالاسر، کہ ان پر سلام کہو کہ اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ فرمایا کہ جب تم سلام کہتے ہو تو وہ جواب دیتے ہیں مگر تم نہیں سنتے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے کہ طاقت ہماری زیادہ ہے کہ جو مر چکے ہیں ان کی زیادہ ہے، کہ وہ منو من مٹی میں رہ کر ہمارا سلام سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو جواب وہ دیتے ہیں، سن ہم نہیں رہے تو بہرے تو ہم ہیں، اندھے تو ہم ہیں، گونگے تو ہم ہو چکے ہیں۔ حقیقت میں تو یہ ہے کہ وہ مرنے والا تو قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ تو جو قدموں کی آہٹ سنے، جو قبرستان میں داخل ہو، تو جو سلام پہلی قبر والا سن رہا ہے، اسی قبرستان میں آخری کارنر پر جو قبر ہوگی وہ بھی سلام سن رہا ہے، وہ بھی جواب دے رہا ہے۔ جواب یہ بھی دے رہا ہے، تم اس کا جواب نہیں سن پاؤ گے تو اس کا کہاں سے سنو گے؟ تو حضرات گرامی، اسی وجہ سے اذان کہی جاتی ہے کہ جہاں سوالات کیے جاتے ہیں وہیں پر شیطان لعین مردود آ جاتا ہے۔ جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو وہ مردود آ کر یہ قبر میں مرنے والے کو اپنی جانب اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میری طرف اشارہ کر اور کہے میں ہوں، معاذ اللہ۔ اب جو کافر ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، یا بد مذہب ہوتا ہے، یا جس پر رب کی رحمت نہ ہو، جس سے رب ناراض ہو، وہ اشارہ کر دیتا ہے معاذ اللہ شیطان کی طرف۔ تو اس وقت کہا گیا کہ اذان کہو، کہ اذان کہنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صرف قبر میں نہیں، مسجد میں بھی جب کوئی مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے۔
بات یہ ہے کہ نمازیں آئی ہے معراج کی رات، آج ہم نمازوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، لیکن حضرات گرامی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، نماز سے پہلے اذان کہی جاتی ہے، اذان دینا یہ ضروری ہے۔ اگر ایک محلے کی اذان میں، مسجد میں کوئی اذان نہ کہے مؤذن، محلے کی مسجد ہو اس میں کوئی مؤذن اذان نہیں کہتا، تو محلے میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب گناہگار ہوتے ہیں۔ تو اذان یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت کفایہ ہے کہ کسی ایک مسلمان کے پڑھ لینے سے وہ سب بری ہو جاتے ہیں۔ تو اذان فرض نہیں، نماز کے برابر نہیں، مگر جب کہی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اذان کہنے والا ایک ہوتا ہے، پھر سب نماز کی طرف آتے ہیں، لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، پہلی سب جو ہے مکمل ہوتی ہے تو دوسری بناتے ہیں، دوسری مکمل ہو تو تیسری، یہاں تک کہ پوری مسجد بڑھ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب امام کہتا ہے اللہ اکبر تو شیطان پھر نماز میں آ جاتا ہے۔ اذان سے شیطان بھاگتا ہے، نماز میں شیطان داخل ہوتا ہے، تو اذان بری ہے یا نماز بری ہے؟ اذان کی زیادہ اہمیت یا نماز کی زیادہ اہمیت؟ تو آپ کہیں گے کہ نماز کی زیادہ اہمیت، تو زیادہ اہمیت جس کی ہے اس میں تو شیطان آ جاتا ہے۔ اقامت تو بندہ اکیلے یعنی اذان تو بندہ اکیلے کہتا ہے، تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اذان کے الفاظ کہہ رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ جو الفاظ ہے اللہ اکبر 4 مرتبہ کہہ کر، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 بار، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار کہہ کر، اب وہ کون سے الفاظ کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ دوسرے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ یہ نہ آئیں، یہاں پر یہ نہ آئیں۔ یہ اتنی آواز اس کو خطرناک لگتی ہے اذان کی کہ وہ یہی برداشت نہیں کرتا کہ یہ کیوں آئے کامیابی کی طرف، یہ کیوں آئے نماز کی طرف، اور اسی دوران اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ بھاگتا ہے، اور جب مسلمان جمع ہوتے ہیں تو یہ لعین مردود پھر آ جاتا ہے، اور آ کر کیا کرتا ہے؟ بہکاتا ہے نمازیوں کو۔ حضور نے فرمایا کہ صفوں میں بیچ میں گیپ نہ رکھو، مکمل کرو صفوں کو، کیونکہ درمیان میں خلا رہتا ہے تو شیطان اس میں گھس جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنے صف میں نمازی ہوتے ہیں ان کی نماز کو بھی خراب کرتا ہے اور ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، دل بگڑ جاتے ہیں، اور حضور بار بار اس بات کی تاکید فرماتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شیطان کی اتنی قوت ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے، نمازوں میں شامل ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کرتا ہے، بہکاتا ہے۔ اب صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، وہ حضور پر ایمان لے آئے۔ معراج کی رات جب نمازیں فرض ہوئی اور حضور نے آ کر اپنی امت میں یہ اعلان فرمایا کہ نمازیں فرض ہو چکی ہیں، تب سے نمازیں شروع ہوئی۔ تو نمازیں جب نہیں تھی، میں یہ بات بھی آگے کنٹینیو کروں گا، جو میں نے ابھی نماز کی جو عرض کی ہے، میں اس پر بھی آپ کو میں عرض کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام جب نمازیں نہیں آئی تھی تو دین تھا، تو وہ کون سا دین تھا، وہ کون سا اسلام تھا کہ اس وقت بھی صحابہ کرام جب حضور کی خدمت میں کوئی آتا، صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جاتا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ان سب سے راضی ہو چکا ہوں۔ تو وہ دین کون سا تھا، وہ اسلام کون سا تھا جس میں نمازیں نہیں تھی؟ لیکن اسلام تھا تو پھر کیا تھا؟ روزے نہیں تھے تو پھر کیا تھا؟ زکوٰۃ نہیں تھی، حج نہیں تھا تو کیا تھا؟ آپ کہیں گے اس وقت کچھ بھی ایسی عبادت رب کی جانب سے فرض نہیں ہوئی۔ پھر بات یہ کہنی پڑتی ہے، ہاں اس دوران، اس ٹائم پیریڈ میں اگر کچھ تھا تو محبت تھی، کچھ تھا تو اس میں ہمدردی تھی، کچھ تھا تو اتفاق اور اتحاد تھا، کچھ تھا تو اس میں غریبوں کی مدد کرنا اہمیت تھی، غریبوں کا خیال رکھنا یہ اسلام تھا، اور ظالموں کو اس وقت ظلم سے روکنا، مظلوم کی مدد کرنا اس وقت یہ اسلام تھا۔
یہ چیزیں پہلے تھی، نمازیں بعد میں آئی. تو آج اس دور میں نماز پڑھنے والا شیطان کے ولولے میں آ جاتا ہے، شیطان کی وہ چالوں میں آ جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. نماز تو سیکھ لی اس نے، مگر نماز کو بچانے اور نماز کے وہ آداب نہیں سیکھ سکا کہ نماز پڑھ کے بھی شیطان کو راضی کر رہا ہوتا ہے. وہ کیوں کہ نماز تو پڑھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتا ہے. یہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ بے حیائی سے، گناہوں سے روک دیتی ہے. نماز گناہوں سے، بے حیائی سے روک دیتی ہے. تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی ایک مسلمان ان کاموں سے نہیں اپنے آپ کو روک پاتا کہ جس سے رکنے کا حکم رب نے فرمایا ہے. بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر یہ جاننا چاہو کہ تمہاری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ دیکھ لو کہ نماز کے پڑھ لینے کے بعد اگر تم جھوٹ بولنے سے رک چکے ہو، حرام کھانے سے رک چکے ہو، غیبت سے رک چکے ہو، یا ہر اس کام سے رک چکے ہو جس سے روکنے کا حکم رب نے فرمایا ہے، تو اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ نماز قبول ہو چکی ہے، کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اب حضور نے فرمایا کہ شیطان نماز میں داخل ہو جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان گیپ ہو، اذان کہی جا رہی ہے تو شیطان بھاگ گیا، اذان کہنے کے بعد جب امام نے اللہ اکبر کہا تو شیطان آ گیا. اس کو کس بات کی تکلیف ہے؟ یہی تو ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ گیپ کہاں پر ہے، گیپ کہاں پر ہے. جہاں پر گیپ ہوتا ہے وہ گھس جاتا ہے. تو نماز جو اہم ترین عبادت، اتنی عظیم عبادت کہ اس عبادت میں اللہ اپنے بندوں کو یہ پیغام دے دے کہ میری بارگاہ میں آنے سے پہلے آپس کے یہ گیپ اور جدائیاں ختم کرو، اگر نہیں کرو گے تو شیطان کی چال میں مبتلا ہو جاؤ گے. نماز میں بھی اپنے آپ کو نہیں بچا پاؤ گے. تو حضرات گرامی آپ اندازہ کر لیجئے، نماز تو بندہ گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے. مسجد میں پڑھنے کی فضیلت زیادہ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ بندہ جب مسجد سے گھر سے جب مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے تو نماز رب کی عبادت ہے، مگر مسجد میں ایک دوسروں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسروں سے اپنے غم کو، خوشیوں کو بانٹنے کا موقع ملتا ہے. بندہ اپنے دل کی بات کسی کو کہہ کر اپنا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، جس سے اس کو تسکین پہنچتی ہے. یہی تو شیطان نہیں چاہتا کہ ان کے اندر آپس میں یونائٹی رہے، انڈرسٹینڈنگ رہے، اتفاق رہے، اتحاد رہے. وہ اسی کا دشمن ہے، وہ یہی نہیں چاہتا. اور حضور نے ہر نماز میں، نماز پڑھانے سے قبل آپ یہ فرماتے تھے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، صفوں کے درمیان سے گیپ ختم کر دو. کیوں کہ اگر گیپ رہے گا تو شیطان داخل ہو جائے گا. تو نماز کے اندر سے بھی بندہ شیطان سے اگر بچنا چاہے تو اس کو کندھے سے کندھا ملانا ہوگا. تو جب نماز میں کندھے سے کندھا ملاتے ہو تو نماز پڑھ کر جو کندھوں سے کندھے دور کر دیتے ہیں، آپس میں جدائیاں کر دیتے ہیں، تو وہ کس طرح سے اپنے رب کی بارگاہ میں نمازوں کو قبول کروا سکتے ہیں؟ تو نمازوں سے پہلے جو دین تھا وہ یہی تھا، اتفاق تھا، محبت تھی، غریبوں کی مدد کرنا. یہ اسلام کی اول ترجیح اس کو دی گئی. تو آج یہی اسلام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سالہ زندگی میں معراج سے قبل آپ نے اس چیز پر اپنے غلاموں کی توجہ دلائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ جو عرصہ ہے، اس میں دیکھ لو میں نے جو خدمت کی ہے، میں نے جو تبلیغ کی ہے، وہ تبلیغ کیا تھی؟ آپس میں مسلمانوں کو آپ نے یکجا کیا ہے، آپ نے محبت کو پھیلایا، آپ نے اتفاق اور اتحاد کو آپ نے مضبوط کیا، آپ نے غریبوں، آپ نے یتیموں، مسکینوں کی آپ نے خبر لینے کی طرف توجہ دلائی کہ انہیں بھول مت جانا. پھر نماز آ رہی ہے. تو نماز پڑھنے سے قبل ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو مضبوط کیا جائے، یونیٹی کی جائے، مسلمانوں کو یکجا کیا جائے، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر کیا جائے. ورنہ یہی ہوگا کہ نمازیں بھی پڑھ کر بندہ کچھ حاصل نہیں کر پاتا. تو حضرات گرامی، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا
تحفہ یہ عطا فرمایا، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ اے محبوب، یہ معراج کی رات میں آپ نے یہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ فرمایا کہ جو شخص دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ صدیق اکبر نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ جو نمازیں پڑھ کے بھی، روزے رکھ کے بھی، حج کر کے بھی دو ملے ہوئے دلوں کو توڑ دے گا، اس کا پھر کیا ہوگا، ہم یہ آج کی اس مجلس میں ہم اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ آگے یہ فرمایا گیا سید المرسلین خاتم النبیین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار، و خاتم النبیین، کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام ہے، یہ اسٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن آپ پر نازل فرمایا، جو ہم سب کے لیے ہدایت ہے، اللہ کی جانب سے ہدایت ہے۔ قرآن کریم سے قبل جو اور بھی کتابیں آئی ہیں، توریت بھی آئی ہے، زبور بھی آئی ہے، انجیل بھی آئی ہے، یہ بھی رب کے کلام ہے۔ توریت جو ہے یہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جناب آدم حضرت جناب داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل جسے بائبل کہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم سے پہلے یہ کتابیں تھیں، اپنی اصلی حالت میں موجود تھیں، آج یہ کتابیں اصلی حالت میں نہیں ہیں، مگر یہ بھی توریت، زبور، انجیل، کلام الہی قرآن کریم سے پہلے یہ کتابیں آئی، یہ بھی خدا کی کتاب ہے، مگر ان کتابوں کا آج اصلی وجود نہیں ہے، اصل نسخے نہیں ہیں، اس میں تبدیلی کر دی گئی۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ قیامت تک کوئی اس کا ایک حرف بھی، ایک حرف بھی، ایک ورڈز بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی ذمہ داری رب نے خود لی کہ ہم اس کے ذمہ لیتے ہیں، اس کلام پاک کا، یہ ہمارا کلام ہے کہ اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو پھر توریت یہ بھی تو رب کا کلام تھا اور ہے، زبور، انجیل یہ کیوں بدل دیے گئے؟ قرآن یہ بھی رب کا کلام، توریت بھی رب کا کلام، موسیٰ کلیم اللہ بھی رب کے پیغمبر، حضرت محمد مصطفیٰ بھی رسول اللہ علیہ السلام یہ بھی اللہ کے رسول، حضرت عیسیٰ پر انجیل آئی، اصلی حالت میں نہیں ہے، کلام الہی، تو وہ کیوں تبدیل کر دی گئی؟ قرآن آج دن تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا، دیگر کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں، کیوں؟ حضرات گرامی، قرآن کریم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آخری کتاب اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اب قرآن کے بعد اب کوئی اور کلام پاک بھی نہیں آ سکتا، کیوں کہ یہاں نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب کلام الہی، کلام پاک، قرآن پاک ہی وہ واحد وہ کتاب ہے کہ اب یہ ان سابقہ اللہ کی کتابوں کے بعد اب یہ کتاب جو قیامت تک کوئی اسے بدل نہیں سکتا اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گی، کیوں کہ توریت جب اللہ کا یہ کلام نازل ہوا تو جس زبان سے یہ جاری ہوا وہ زبان موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ بائبل اللہ کا یہ کلام جب نازل ہوا جس زبان سے یہ جاری ہوا تو وہ زبان جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ زبور جس زبان سے جاری ہوا کلام پاک تھا، رب کی جانب سے یہ کتاب نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو وہ جس زبان سے جاری ہوا وہ زبان حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ مگر قرآن کریم آج محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا، کیوں کہ ہے کلام خدا، مگر جس زبان سے جاری ہوا ہے وہ زبان مصطفیٰ کی ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ کلام جاری ہو جائے تو رب فرمائے کہ قیامت تک اب کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا، اس کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں، کوئی اس کو نہیں بدل سکتا، کیونکہ یہ زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور اگر مسواک کر لیتے ہیں تو قیامت تک وہ بھی سنت بن جاتی ہے،
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर येलो कलर के स्लीपर पहन लेते हैं तो वो स्लीपर का कलर भी कयामत तक येलो लोग पहन कर ये बताते हैं कि ये भी सरकार की सुन्नत है। हुजूर की हर एक एक अदा जो कयामत तक बाकी है, क्यों कि ये रब ताला ने अपने महबूब की अदाओं को भी जिंदा रखा है। तो कलाम पाक भी वो मुस्तफ़ा की जुबान से निकला तो किस तरह चेंज हो सकती है। ये भी नबूवत की आखिरी नबी होने की दलील है। और हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। जनाब सिद्दीक़ अकबर का जब दौर आया, मुसैलमा कज़्ज़ाब, इसने नबूवत का दावा किया। उसका दावा कैसा था, वो नबी को मानता था नबी, मगर कहने लगा कि मैं भी नबी हूँ माज़अल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दौरे पाक में, आपके दौरे खिलाफत में, अब 2 साल और कमो पेश कुछ माह आपका दौरे खिलाफत का जो टाइम है, उस टाइम में सिद्दीक़ अकबर की मौजूदगी में आपके दौरे खिलाफत में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने यह दावा कर दिया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझ पर वही आती है, मैं पैगंबर हूँ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक लश्कर तैयार किया। खालिद बिन वलीद की क़यादत में ये लश्कर पहुँचा और जंग यमामा के नाम से जो जंग हुई वो सिद्दीक़ अकबर के दौर में हुई। किन लोगों से हुई? ये झूठी नबूवत के दावेदार, जिन्होंने झूठी नबूवत का दावा किया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रहलत फरमा लेने के कुछ ही महीनों के बाद सिद्दीक़ अकबर ने वो लश्कर भेजकर उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया। खालिद बिन वलीद ये कहते हैं कि ए अमीरुल मुमिनीन, हम यहाँ पर जब जंग लड़ रहे हैं, हम किस तरह पहचाने? हम भी अल्लाह अकबर कहते हैं, ये भी अल्लाह अकबर कहते हैं, हम किस तरह पहचाने? उस वक्त सिद्दीक़ अकबर ने ये फरमाया कि अगर वो अल्लाह अकबर का नारा लगाए तो तुम या मोहम्मद का नारा लगाओ। आप सिद्दीक़ अकबर ने ये फरमाया। आज भी हम जो नारा लगाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये नारा सिद्दीक़ अकबर ने खालिद बिन वलीद से आपने फरमाया कि वो भी मुसलमान कहते हैं अपने आप को और नारे तकबीर बुलंद कर रहे हैं, तो तुम अपनी पहचान के लिए तकबीर के साथ या मोहम्मदा का नारा बुलंद करो, तो समझ जाओगे कि मोहम्मदी कौन है और झूठी नबूवत के दावेदार कौन है। तो जंग यमामा में ये नारा बुलंद हुआ और ये झूठी नबूवत के दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसका खात्मा हुआ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक अहम तरीन ये किरदार अदा किया कि झूठे नबूवत के दावेदार को और उसके लश्कर को फिन्नार किया, वो जहन्नम में पहुंचे। और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान करीम में ये आयत है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से यही फरमाया गया है कि जिसमें ये बिल्कुल वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के आखिरी नबी है, इन पर नबूवत ख़त्म हो चुकी है, अब इनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अब यही है सबसे आखिर में तशरीफ लाने वाले, नबूवत का दरवाजा इन पर बंद कर दिया गया। अब अगर कोई झूठी नबूवत का दावा करे, वो शैतान है, वो झूठा है, वो काफिर है, वो लाइन है। आज हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे इस मुल्क में भी, इंग्लैंड में भी, हजरात गिरामी, ये सिर्फ मामूलात अहले सुन्नत में नहीं कि झूठी नबूवत के दावेदारों को पहचानना और उनसे कंप्लीटली बाइकाट करना, ये बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी यही है कि अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर फेरा देता रहे। हर उस शख्स से बचे, अपने आप को बचाए और अपने बच्चों को बचा के रखे कि जो माअज़ल्लाह आज के दौर में भी जो झूठी नबूवत के दावेदारों के साथ हो चुके हैं। आज भी इंग्लैंड के अंदर जो कादियानियत ये बड़ी तेजी से फैल रही है, पूरे मुसलमानों का ये इस पर इत्तफाक है, पूरे चाहे सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, वहाबी हो,
کوئی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، ان سب کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب اگر جو بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ شیطان ہو سکتا ہے، اور اگر جو اس کو مانے، اگر مسلمان ہے تو اس کا ایمان ہی چلا گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ آج انگلینڈ کی سرزمین پر بھی یہ اتنے اپنے آپ کو چھپا کر یہ بے روح پہ بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے یہ ہمارے مسلمانوں کو اس طرح سے یہ گڈنیپ کرتے ہیں۔ گڈنیپ سے مراد کہ وہ ان کا ذہن خراب کر کے اپنی طرف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں اتنا سخت حکم ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی چھاؤں کی کسی کو ضرورت ہو، تپتی دھوپ ہو، ریگستان ہو، گرمی سے برا حال ہو، ایسے میں اگر ایک ہی مکان ہو اور اس کی چھاؤں سے آپ اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہو، مگر وہ مکان اگر کسی قادیانی کا ہے تو آپ اس کی چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، آپ دھوپ میں بیٹھ جائیے۔ ہمارے لوگ ان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، ان کے ساتھ الیک سلیک ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا جو ہے اہم ترین یہ ایشو ہے کہ جس کی ہمیں اس دور میں بھی ضرورت ہے، اور جب بھی یہ ضرورت پیش آئی تو ہم یہی یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، سرکار کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد جو 30 دجال ہوں گے ان کا کام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، جن میں سے کچھ آ چکے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، اور قیامت تک یہ جو حضور نے فرما دیا ہے یہ ہوگا کہ یہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، کوئی نرم گوشہ رکھے، ٹھیک ہے، انسانیت کے ہم قائل ہیں، مگر ایمان ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے، حضور کی احادیث ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، اور صحابہ کا طریقہ، اہل بیت کا طریقہ، اولیاء کرام کا طریقہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی ان کے لیے نرم گوشہ رکھے کہ ممکن ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہاں ہوگا، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا اساس معاملہ ہے، اس میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد اگر کوئی نبی آئے تو وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ شیطان ہے، مردود ہے، اور جو اس کو ایکسپٹ کر لے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، درود تاج میں یہی ذکر کیا گیا وقاب قوسین، اور اس کے بعد سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، کہ آپ ہی وہ ذات پاک ہیں کہ قیامت کے دن جن کی شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے آپ ہی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، حضور کی اہل بیت اطہار سے، حضور کے صحابہ سے، حضور کے اولیاء، حضور کی امت کے اولیاء کرام سے ہمیں باقی رہنے والی، ہمیشہ باقی رہنے والی محبتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے آگے پھر اسی درود تاج پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری مجلس کو قبول فرمائے۔